بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سفر کی سنتیں اور آداب، دوسرا حصہ۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم لقمان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جس چیز کو دے دیا جاتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک سفر کا اصول یہ بھی ہے کہ جب ہم سفر کے لیے روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اہل اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو یہ کلمات کہہ کر سفر پر روانہ ہوں۔ استودعکم اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، یعنی میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ فتوحات ربانیہ میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا۔ بیٹے کی صورت ہو بہو اپنے والد سے ملتی جلتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے ان باپ بیٹوں کے درمیان جتنی مشابہت دیکھی ہے اس سے پہلے کبھی اور کسی میں نہیں دیکھی۔ بچے کے والد نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اس بچے کا واقعہ نہایت ہی عجیب ہے۔ میں سفر پر جانے لگا تو یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ بیوی نے کہا کہ تم اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوں۔ جب میں سفر سے لوٹ کر آیا تو گھر کو بند پایا۔ جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کی قبر پر گیا تو ایک روشن شعلہ اس کی قبر پر دیکھا۔ میں نے سوچا بیوی تو میری بہت نیک تھی، پھر یہ شعلہ کیسا؟ میں ضرور قبر کھود کر دیکھوں گا۔ اور جب میں نے قبر کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک چاند سا بچہ موجود ہے جو مری ہوئی ماں کے ارد گرد اچھل کود کر کے کھیل رہا تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو تو نے سفر پر جاتے وقت ہمارے سپرد کیا تھا، لے امانت سنبھال۔ اگر بیوی کو بھی ہمارے سپرد کر کے جاتا تو وہ بھی تجھے مل جاتی۔ جب کبھی مل کر ایک قافلے کی صورت میں سفر پر جائیں تو مل جل کر ہی ایک جگہ اتریں۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب لوگ منزل پر اترتے تو منتشر ہو کر ٹھہرتے تھے، یعنی الگ الگ جگہوں پر ٹھہر جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا منتشر ہو کر ٹھہرنا شیطان کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کبھی کسی منزل پر اترتے تو مل کر ٹھہرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر کرنے کے جو نقصانات میں جانتا ہوں اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے
تو کوئی بھی سوار رات کو اکیلے سفر نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی سفر پر نہیں جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنے سواری پر آیا اور دائیں بائیں نگاہ دوڑانے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زادِ راہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زادِ راہ نہیں ہے، یعنی سفر کا سامان نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح مال کی مختلف اقسام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم میں سے کسی کا فالتو مال پر کوئی بھی حق ہے ہی نہیں، یعنی جو بھی مال یا سامان وغیرہ ضرورت سے زیادہ ہے وہ ضرورت اپنے ساتھ دوسرے بہن یا بھائی یا جو بھی موجود ہیں انہیں دے دیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب نیچے پستی میں یعنی ڈھلان والی جگہ پر اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ مسافر کو چاہیے کہ وہ دعا سے غفلت نہ کرے کہ جب تک سفر میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ جب تک وہ گھر میں نہیں پہنچ جاتا اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مظلوم کی دعا اور ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ مسافر کی دعا خصوصاً اس وقت قبول ہوتی ہے جب رزق حلال ہو۔ کوئی جب سفر پر جائے، خصوصاً سفر حرمین طیبین پر رخصت ہو رہا ہو، تو اسے اپنے لیے دعا کا کہنا سنت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایسی بات ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی میں خوش نہ ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک کرنا۔ سفر پر واپسی پر مسلمان مردوں کے لیے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنا اور خواتین کے لیے اپنے گھروں میں ادا کرنا سنت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں 2 رکعت نفل ادا فرماتے اور پھر گھر واپس تشریف لاتے۔ شرح صدور میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کے موقع پر اکیلا تھا، زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر سے ایک آدمی نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور گلے میں آگ کی ہی زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے عبداللہ، مجھے سیراب کرو، یعنی مجھے پانی پلا دو۔
اتنے میں اسی کے پیچھے قبر سے ایک اور آدمی برآمد ہوا اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ، تم اس کو پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے۔ اور پھر اس نے اس کو کوڑے سے مارا اور کھینچ کر واپس قبر میں دھکیل دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے وہ رات ایک ایسی بڑھیا کے پاس گزار دی کہ جس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی۔ میں نے قبر سے یہ عجیب و غریب آواز سنی کہ بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب کیا ہے، مشکیزہ کیا ہے۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ میرا شوہر ہے، اور جب یہ پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہتی تھی کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو چھینٹوں سے نہیں بچتا، لیکن وہ میری نہیں سنتا تھا، اور اب جب سے مرا ہے کہہ رہا ہے کہ بول وما بول، یعنی پیشاب کیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا شن وما شن، یعنی مشکیزہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ اس کے پاس ایک نہایت ہی سخت پیاسا شخص آیا۔ اس نے التجا کی کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے اس غریب پیاسے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ رہا مشکیزہ، اسے لے لو اور پانی پی لو۔ جب اس شخص نے خوش ہو کر مشکیزہ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ مشکیزے کو خالی دیکھ کر وہ غریب صدمے سے ہی بے ہوش ہو گیا، اور پھر بیچارہ شدت پیاس سے ہی مر گیا۔ اسی لیے میرا شوہر جب سے مرا ہے اس کی قبر سے یہ پکار سنائی دیتی ہے، مشکیزہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے جا کر یہ سارا واقعہ سنایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے ممانعت فرما دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہا سفر نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا بھی عذاب قبر کا موجب ہے، اور یہ بھی کہ کسی دکھی انسان کے ساتھ ایذا دینے والا مذاق کرنا، یعنی اسے تکلیف دینے والا مذاق کرنا، اور مدد پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرنے کی صورت میں کتنے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو لوگ دوسروں کو ایذا دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، ان پر جہنم میں خارش مسلط کر دی جائے گی، اور وہ اس قدر کھجائیں گے کہ گوشت پوست سب جھڑ جائے گا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ جواب دیں گے کہ بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا مزہ چکھو۔ ایک اور حدیث میں احیاء العلوم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ۔ وہ نہایت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے جائے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے سامنے پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک اور دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ یہاں آؤ۔ چنانچہ وہ بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا پھر اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ مسلسل ہوتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ اسی طرح وہ جنت میں داخلے سے محروم رہے گا۔
دوران سفر بھی اگر کوئی حاجت مند مل جائے تو اس کی حاجت پوری کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس سے ثواب ہوگا۔ بعض اوقات مسافر خود بھی تو حاجت مند ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ دوسروں کی مدد کرے گا تو اس کے اجر و ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ سفر کے بارے میں سنتیں، آداب اور سفر میں کرنے کے اعمال جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔